بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سر میاں نواز شریف نے ایک چیلنج کر دیا ہے اور انہوں نے للکار دیا ہے کہ آجو اب میدان میں نکلو آؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف اور DGI ان کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ بشرا بی بی نے کمرہ عدالت میں اڈیالہ جیل میں انہوں نے وہ دھاڑے مار کے روئی ہیں، بڑا روئی ہیں، عمران خان کے گلے لگ کے روتی رہی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے، وہ کیوں روئی، اور ان کو ایسی کون سی ان کے اوپر مصیبت آن پڑی تھی کہ انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ کمرہ عدالت میں عمران خان کی بہنیں بھی موجود ہیں اور باقی لوگ بھی، جج صاحب بھی ہیں، تو یہ آخر وجہ کیا تھی؟ یہ اہم سٹوریز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن میرا خیال ہے اس سے پہلے چودھری پرویز لائی کے حوالے سے بات کر لیں، کیونکہ ان کے حوالے سے بھی ایک تشویشناک خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی اور ان کی اہلیہ محترمہ کے کاغذات نامزدگی اپیلیٹ ٹریبیونل نے بھی مسترد کر دیے ہیں۔ پرویز لائی کے NA 59 اور PP 23 سے اپیلیں مسترد ہوئی ہیں، اور ان کی اہلیہ محترمہ کی بھی اپیلیں جو ہیں وہ بھی مسترد ہوئی ہیں، اور دونوں کے حوالے سے ریٹرننگ افسر کا جو فیصلہ تھا اسے برقرار رکھا ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں اور یہ جو ہے الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ تو سر تحریک انصاف کا ایک بڑا کھلاڑی جو ہے وہ میدان سے آؤٹ ہو چکا ہے، اور یہ بڑی تشویشناک خبر ہے ان کے لیے۔ عمران خان نے تو خیر ہونا ہی ہونا ہے، وہ تو خیر ان کا ایک فیصلہ ہے، میرا خیال ہے نااہلی کا، تو ان کے متعلق بھی فیصلہ آ ہی جائے گا باضابطہ طور پہ، لیکن یہ پرویز لائی صاحب کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ اور دیکھیں نا، علی امین گنڈا پور کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے، حماد اظہر کے، میاں اظہر کے، بہت سے لوگوں کے، میاں اسلم اقبال کے منظور کر لیے گئے، لیکن پرویز لائی جو کہ اپنا سپاہی تھا اس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا غصہ ہے جناب، بہت غصہ ہے چودھری صاحب تہاڈے تے، بڑا غصہ ہے انہوں نے۔ اور سر دوسری بات یہ ہے کہ سائفر کیس میں آج ایک بار پھر سماعت بغیر کارروائی کے 12 جنوری تک ملتوی کر دی ہے، کیونکہ اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک حکم امتناع جاری کر رکھا ہے، اور 11 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر سماعت کرے گا، تو لہٰذا عدالت نے بغیر کسی کارروائی کے سماعت جو ہے وہ 12 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ اور اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں ہی، چونکہ اڈیالہ جیل میں یہ خصوصی عدالت بیٹھتی ہے، اڈیالہ جیل میں ہی جناب علی توشہ خانہ ریفرنس جو ہے اس پر بھی سماعت ہوئی ہے، جس میں آج فرد جرم عائد ہونا تھی بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف، لیکن بشرا بی بی آج عدالت پیش نہیں ہوئی، اور ان کی طرف سے حاضری سے ایک دن کی حاضری سے استثناء کی درخواست آئی ہے، جسے عدالت نے ان کے وکیل کی یقین دہانی کے بعد منظور کیا ہے، اور کل تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی ہے، یعنی کہ جناب ایک دن کے لیے اور مہلت مل گئی۔ عمران خان اور بشرا بی بی پہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، لیکن بشرا بی بی جو ہیں اس سے پہلے گزشتہ سماعت پہ کچھ ایسا ہوا کمرہ عدالت میں کہ بشرا بی بی وہاں پہ عمران خان کے گلے لگ کے روتی رہی ہیں، اور ان کی بہنیں بھی اس وقت وہاں پہ موجود تھیں۔ چونکہ اس سماعت کے دوران اب مجھے نہیں پتا کہ اصل مسئلہ کیا تھا، کس وجہ سے روئی، لیکن کمرہ عدالت میں جو ذرائع سے مجھے پتا چلا ہے وہ میں حالات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بشرا بی بی نے اس دن بھی، جب کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کی گئی تھی آج یعنی کہ پیر کے دن کے لیے، تو اس وقت بشرا بی بی نے جج سے یہ درخواست کی کہ جی آپ کیس کی سماعت جو ہے اس کو مزید ایک دن، یعنی کہ وہ چاہتی تھی کہ منگل کے لیے ملتوی کر دیں، اب پیر والے دن کو کوئی خاص کام بھی ہو سکتا ہے۔ تو جج صاحب نے کہا جی چونکہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں، پراسیکیوشن والوں سے بیٹھ کے بات کی تھی آپ کے سامنے، اس وقت آپ کہتی تو شاید ہو جاتا، لیکن اب چونکہ ڈیٹ فائنل کی جا چکی تو اب اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ کمرہ عدالت میں بشرا بی بی بہت پریشان تھی، وہ بار بار عمران خان کے کان کے قریب جا کے کچھ کہتی تھیں، اور ان کے جو تاثرات تھے جس قسم کے، وہ بھی بڑے تشویشناک قسم کے تھے۔ جیسے انسان پریشان نہیں ہوتا، وہ کسی اپنا اس کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اس طرح کی سچویشن تھی، اور وہ کئی بار عمران خان کے گلے لگ کے روتی رہیں، بلکہ وہ دھاڑے مار کر روتی رہیں۔ اور اس موقع پہ جب کمرہ عدالت میں موجود جو صحافی حضرات تھے، انہوں نے جب عمران خان کی بہنوں سے اس بابت دریافت کرنے کی کوشش کی کہ جی آخر کیا مسئلہ ہے کہ بشرا بی بی اس طرح سے جو ہے وہ رو رہی ہیں، تو خیر انہوں نے تو اس لیے کیونکہ کوئی اللہ خیر کرے کوئی ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ بری ہوتی ہے نا، سو یار زندگی میں یہ غمی خوشی جو ہے نا انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہمارا فیملی میٹر ہے،
اب فیملی میٹر کیا ہو سکتا ہے؟ ان کی طرف سے یہ کہنا کہ فیملی میٹر ہے، معاملے کو اور مشکوک کر گیا کہ خان بیچارہ تے بیٹھے ہے جیل چ، باہر لگتا ہے کہ پھر لڑائی پہ گئی ہے، نند بھابی کی لڑائی کا کوئی چکر ہو سکتا ہے۔ لیکن سر کچھ بھی تھا، لیکن وہ دھاڑے مار کر وہاں پہ روئی ہیں اور آج وہ عدالت میں موجود بھی نہیں تھی، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید انہوں نے جو کنٹرول ٹاور اور خلائی مخلوق سے رابطہ کیا تھا اس میں بھی ان کو کوئی کسی قسم کا ریلیف نہیں ملا، اور 10 جنوری جو ہے وہ بڑا خوفناک دن ہے سر، بڑا خوفناک دن ہے، کیونکہ بشرا بی بی یہ توشہ خانہ القادر سے زیادہ جو عدت میں نکاح والا معاملہ ہے نا، اس سے زیادہ وہ ذرا خوف زدہ ہے، وہ چاہتی ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو کسی بھی طریقے سے ختم کر دیا جائے۔ لیکن سر مجھے لگ رہا ہے، مجھے مطلب لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ معاملہ ہو کہ وہ بڑی جذباتی ہو چکی ہیں اس کو لے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون ہے نا، تو خواتین کی ایک اپنا وہ ان کی ذہنی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اگر کسی کے ساتھ کوئی فرمائش کر دے یا مطالبہ کر دے تو وہ کہتی ہیں کہ اب ہمارا یہ حق ہے، تو انہوں نے ہو سکتا ہے جج صاحب کو ایک دن کا جو ریلیف مانگا تھا وہ ریلیف نہ ملا تو وہ زیادہ خوف زدہ ہو گئی کہ اب تو انہیں ایک دن کا ریلیف بھی نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے خلاف کوئی بہت بڑا فیصلہ آ جائے گا، بڑی کارروائی ہو جائے گی، اور ان کو ابھی سے شاید جیل کی جو حوالات ہے یا سیل جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوگا، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، خوف ہے، ایک ڈر جو ہے وہ پھیل چکا ہے، اور بشرا بی بی اس ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہو چکی ہیں ذہنی طور پہ، اور یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ اور سر اس کے علاوہ توشہ خانہ کے حوالے سے ایک اور خبر میرے پاس ہے، وہ ان سائڈ سٹوری ہے۔ سٹوری یہ ایک تو توشہ خانہ کا ریفرنس ہے جو عدالت میں زیر سماعت ہے، جس پہ فرد جرم اب کل عائد ہوگی۔ دوسرا سر نیب ذرائع کے حوالے سے میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ نیب نے عمران خان کو ملنے والے تحائف اور ان کی قیمت کے تعین اور ان کو مارکیٹ میں بیچنے کے حوالے سے مزید ایک ریفرنس پر جو ہے وہ تیزی سے کام کیا جا رہا ہے، جس میں عمران خان کو یہ بتایا گیا ہے کہ مجموعی طور پہ 108 افراد یا شخصیات یا ممالک کی طرف سے تحائف ملے تھے۔ اچھا یہ 108 سے مراد یہ نہیں کہ 108 تحائف تھے، یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں نا، مطلب ایک شخص کی طرف سے اگر تحائف ملے ہیں تو وہ 2 یا 3 تحائف ہو سکتے ہیں، تو ان کی تعداد زیادہ تھی، لیکن 58 تحائف ایسے ہیں جو عمران خان نے یہ مہنگے تحائف تھے جو اپنے پاس رکھ لیے، اور پھر ان کا جو ان کی قیمتوں کے تعین کے حوالے سے کچھ معاملات جو ہے وہ مشکوک ہیں۔ خیر یہ ہر حکومت میں مشکوک رہے ہیں سر، یہ سچ ہے، لیکن سر چونکہ میٹر ہے اس وقت عمران خان کا، تو میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں نیب نے مزید جو ہے وہ ایک نیا ریفرنس دائر کرنے کے حوالے سے تیزی سے کام شروع کر دیا ہے، اور ممکنہ طور پہ آپ کو اگلے 1-2 ہفتوں کے اندر اندر اس حوالے سے ایک خبر مل سکتی ہے کہ نیب نے عمران خان کے خلاف بشرا بی بی، ڈیفینیٹلی بشرا بی بی بھی اس میں ہو سکتی ہیں، اور باقی لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ایک اور توشہ خانہ کا ریفرنس جو ہے وہ دائر کر دیا ہے۔ اور سر جی اب آئیں گے ہم میاں نواز شریف کے چیلنج پہ۔ میاں نواز شریف کے حوالے سے میں نے بھی یہ ویڈیوز کی، اور اس کے علاوہ بھی یہ تاثر پایا جا رہا تھا کہ یار میاں نواز شریف جو ہیں وہ جب سے لندن سے واپس آئے ہیں وہ بالکل خاموش ہیں، حالانکہ ایک سابق وزیر اعظم جو 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، پارٹی کے قائد ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر پارٹی میں جان ڈالنی ہے تو ان کو خود میدان میں اترنا پڑے گا، اور جب وہ آئے تھے اکتوبر میں تو میرا یہ خیال تھا کہ اب میاں نواز شریف جو ہیں وہ مطلب ایک جنگی بنیادوں پہ کام کریں گے، وہ اپنے کارکنان کو موبلائز کریں گے اور خود وہ ملک بھر کے دورے کریں گے۔ اسی طرح جو 21 اکتوبر کو لاہور میں جلسہ ہوا، اسی طرح کے جلسے ہمیں دیگر شہروں میں دیکھنے کو ملیں گے، اور ان جلسوں میں میاں نواز شریف ایک بیانیہ جو ہے وہ بنائیں گے، اور اسی طرح ایک مومنٹم بن جائے گا، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ سب سے مقبول جماعت بنتی ہوئی دکھائی دے گی۔ لیکن سر وہ حیرت تب ہوئی کہ جب میاں نواز شریف بالکل ہی خاموش ہو گئے، انہوں نے ایسے وہ اپنا پنجابی میں لسی پی کے سونا، تو میاں صاحب نے تو جناب لسی وسی پی، اور پھر سکون سروس سکون.com چلتا رہا، صرف اجلاس وغیرہ چلتے رہے ہیں، اجلاسوں میں انہوں نے چند اجلاسوں سے خطاب کیا، وہ ویڈیو ریلیز ہوئی وہی چلی ہے، تو وہ ایک جو انٹریکشن ہوتا ہے نا لوگوں کے ساتھ کارنر میٹنگز یا جلسوں کی صورت میں، وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا، تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی۔
اور اسی وجہ سے نہ صرف میاں نواز شریف خاموش تھے بلکہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی خاموش ہیں۔ واحد بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ ہمیں جب سے پی ڈی ایم کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے، بلاول بھٹو زرداری واحد سیاستدان ہے سر جو کہ ہمیں میدان میں نظر آئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے تھریٹس موجود ہیں، ملک میں جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، سردی بھی ہے، برف باری بھی ہو رہی ہے، تمام مسائل مشکلات اور حالات خراب ہونے کے باوجود بلاول بھٹو زرداری میدان میں نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے چترال میں جلسے کیے، انہوں نے پنجاب میں کیے، سندھ میں کیے، انہوں نے کے پی کے میں جلسے کیے، وہ جلسے کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور سیاستدان نے اگر الیکشن کے دنوں میں عوام کے پاس نہیں جانا تو پھر کب جانا ہے سر؟ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری جلسے کر رہے تھے لیکن باقی نہیں کر رہے۔ مولانا تو کہہ رہے ہیں ہم کر ہی نہیں سکتے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا نا کہ سر ہمیں تو تھریٹس ہیں، میں تو جلسے کر نہیں سکتا، تو کیسے الیکشن میں جائیں گے؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے کر دیا جائے۔ میاں نواز شریف خاموش تھے، وہ کمیٹی بنا دی اور کمیٹی جو ہے وہ منشور ابھی تک نہیں فائنل کر سکی۔ چلیں جی جب کرنا ہے وہ تو آپ کی مرضی، لیکن عوام کے پاس کب جانا تھا؟ تو سر خبر ہے میرے پاس یہ کہ بالآخر میاں نواز شریف نے انتخابی میدان میں اترنے کا باضابطہ طور پہ فیصلہ کر لیا ہے، اور اب میاں نواز شریف نے جو پہلا چیلنج دیا ہے وہ چیلنج ہے کے پی کے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اچھا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ یہ تحریک انصاف کے حوالے سے ایک تاثر قائم ہے کہ سر جی کے پی کے جتے پی ٹی آئی نے سارے اڑاتا ہے اور سر وائٹ واش ہو جائے گا، سارے کے سارے جو ہیں اڑ جائیں گے، وہاں پہ صرف اور صرف پی ٹی آئی ہے۔ تو میاں نواز شریف نے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا پہلوان پھر بڑے میدان کا کھلاڑی جو ہے نا وہ بڑے میدان میں آتا ہے، تو میاں صاحب نے 22 جنوری کو مانسیرا میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ میاں نواز شریف کا پہلا جلسہ ہوگا جس سے وہ خطاب کریں گے، اور یہاں سے وہ امیدوار بھی ہیں، کے پی کے سے وہ بطور کینڈیڈیٹ بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جناب مسلم لیگ نون نے مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز اور دیگر رہنماؤں کے جلسوں کو شیڈول کرنا شروع کر دیا ہے۔ پورے ملک میں انتخابی مہم لانچ کی جا رہی ہے۔ میاں نواز شریف 4 صوبوں میں جائیں گے۔ آئی تھنک کہ میرا خیال ہے کم از کم ایک جلسہ تو ہونا چاہیے ہر جگہ پہ، ٹھیک ہے، ہاں پنجاب میں زیادہ کریں، اور اس کے علاوہ باقی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی جلسے کریں گے، اور ملک بھر میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ 22 سے آن ورڈ اپنی انتخابی مہم جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پہ چلائے گی اور بھرپور قسم کے جلسے کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ سر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ میں جیسے پہلے کہا کہ وہ جلسے کر رہے ہیں، اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جناب سارے تیاری کرو، الیکشن ہو رہے ہیں، اور بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنی بات پہ قائم ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کسی صورت دے نہیں ہوگا۔ قرارداد سینٹ کی چھوڑیں، اقوام متحدہ کی لے ہیں، الیکشن ہوگا۔ تو سر ابھی تک تو ایسے ہی لگ رہا ہے، میں نے بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب تک چیف جسٹس صاحب نہیں چاہیں گے الیکشن کا 1 منٹ بھی اوپر نیچے نیچے ہونا، اس نے اسی کے مطابق ہونا۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ سر عمران خان اور پی ٹی جو کہہ رہی ہے نا کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی، تو انہوں نے کہا سر ماضی میں اس سے برے حالات تھے، ایون کہ جب عمران خان کی حکومت تھی نا تب اس سے بھی برے حالات تھے سر، تو لہٰذا یہ چیخو پکار نہ کریں۔ ہاں خیر ہے، آپ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں، وہ تو پہلے ہی آپ کو ملی ہوئی ہے، اور آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ بھی اللہ کرے آپ کو مل جائے، اور میدان میں آپ ہیں، پجنا نہیں میدانوں، ٹھیک ہے، الیکشن ہونے جا رہا ہے اور الیکشن آپ نے بھرپور طریقے سے لڑنا ہے۔ اور سر یہ جو بڑی خبر ہے نا جس کا آپ بھی ویٹ کر رہے ہیں اور میں بھی چاہ رہا ہوں کہ آپ تک پہنچا دوں، ہضم نہیں ہو رہی نا خبر، سر آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب جن کی جو میعاد ہے، مدت ملازمت ہے، وہ گزشتہ سال یعنی کہ 2023 میں ستمبر میں مکمل ہونی تھی، انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، پھر ان کو جو ہے وہ ریٹین کر لیا گیا، نومبر میں ان کو 1 سال کی توسیع دی گئی تھی۔ تو اب میرے پاس خبر یہ ہے کہ سر ان کو مزید توسیع دی جا رہی ہے۔ اچھا کیوں دی جا رہی ہے سر؟ اس وقت جو پالیسی آن گوئنگ ہے نا، اس پالیسی کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے یہ اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ سر جب تک یعنی کہ موجودہ آرمی چیف صاحب کے پاس جو ہے وہ ابھی کوئی تقریباً آئی تھنک کہ کوئی 2 سال کے قریب ہے، 2 سال سے تھوڑا سا کم عمر، تو جب تک جناب جنرل عاصم منیر صاحب جو آرمی چیف ہیں
ان کی ٹرم تک جنرل ندیم انجم صاحب بھی اسی عہدے پہ رہیں گے، ان کو مزید توسیع دے دی جائے گی، مجموعی طور پہ اگلے 2 سال کی توسیع جو ہے ان کے لیے پیش کر دی جائے گی۔ اب آسان الفاظ میں کہ جب تک آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب موجود ہیں تب تک ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب بھی اس عہدے پہ موجود ہوں گے۔ اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو بھی توسیع آگے مل جائے گی، سر انی میری ضرورت نہیں کہ میں تو اگلے 3 سال تو خبریں دین لا پاؤں، لیکن ابھی تک کے جو 3 سال ان کے ہیں تو وہ 3 سال میں یہ بھی ان کے ساتھ رہیں گے تاکہ پالیسی کا تسلسل برقرار رکھا جائے گا۔ بالخصوص پاکستان میں یہ جو سمگلنگ کے خلاف، ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف، غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جو آپریشن جاری ہے، اس آپریشن کے تسلسل کو قائم رکھنا ہے تاکہ ڈنڈا پھردا رہے، حالات کنٹرول رہیں۔ اور سر اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، میرے پاس یہ خبر تھی، میں نے سوچا کہ سر میں نہیں دوں گا، شاید کسی اور کے پاس چلی جائے وہ آپ تک پہنچا دے، تو لہٰذا بڑے محتاط انداز میں نے آپ کو خبر دی ہے۔ باقی آپ کی مرضی کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ توسیع کیوں کی جا رہی ہے، بتائیے گا ضرور، کامنٹ سیکشن حاضر ہے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔